ڈیل اور ڈیل والی سچویشن کے اوپر شیخ صاحب پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈیل کی بات کی کہ 26 نومبر 2024 کو آپ لوگوں کو ڈیل آفر ہوئی تھی. علیمہ خان صاحب آپ ڈیل آفر کر رہی ہیں, وہ جو اس ٹائم کی ڈیل تھی اس کے اندر آپ لوگوں سے کیا لین دین طے ہو رہا تھا؟ حکومت کیا دینے کو تیار تھی؟ آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ڈیل ہو رہی تھی کوئی اس طرح کی؟ دیکھیں ہماری ان لوگوں سے کوئی ایسی ڈیل یا ڈیل کی بات آج تک ہوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب یہ لفظ جو ڈیل ہے اس سے سخت نفرت کرتے ہیں. کیٹیگوریکلی آپ کے پروگرام میں پچھلے ایک سال میں کئی دفعہ آلموسٹ 1 درجن دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ نہ ہماری کو بیک ڈور پہ ڈیل چل رہی ہے اور نہ ہم کسی ڈیل کی توقع رکھتے ہیں. جہاں تک رہ گئی کیا آفر ہوا, کیسے آفر ہوا, دیکھیں اس میں جو لاسٹ معاملات تھے وہ 26 جو ڈی چوک سے پہلے والے جو ہے اس سے چند دن پہلے کے تھے. اس میں ضرور جو ہے ایک چیز یہ ہو رہی تھی ان کی طرف سے مراد کہ جو کنسرن کوارٹر ہیں ان کی طرف سے کہ خان صاحب جو ہے وہ خان صاحب کو باہر نکالا جا سکتا تھا. اس پہ فارمر چیف منسٹر جو ہے وہ بھی بات کر چکے ہیں کئی دفعہ. میں ساری ڈیٹیلز تو نہیں آپ شیئر کر سکتا, مگر آبویسلی اس میں خان صاحب نے تبھی باہر نکلنا تھا نا جب ناحق کیسز جو ہے, جو جعلی بنائے ہوئے کیسز جو غلط ہیں وہ ختم ہونے تھے تو نکلنا تھا نا. ختم ہوئے بغیر تو کوئی نہیں نکل سکتا, اور کیونکہ وہ ناحق تھے انہیں ختم ہونا تھا. اور اس میں بالکل جو ہے وہ خان صاحب الیکشن بھی لڑ سکتے تھے میاں والی سے, ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. تو یہ چیزیں تھیں جو اس وقت ہوئی تھیں, مگر چیزیں اس طریقے سے شیپ اپ نہیں ہو سکی, اور یہ بھی کوئی ڈیل نہیں تھی. تو یہ کیا تھا؟ حالات اس وقت ایک منٹ, آپ ایک فرما رہے ہیں کہ رہائی کی بات ہو سکتی تھی, ان کے انتخابات لڑنے کی دوبارہ سے بات ہو سکتی تھی, یعنی سیاست کے اندر واپس آنے کی بات اور کیسز ختم ہونے کی بات تھرو عدالتیں ہو سکتی تھی. تو یہ تو ساری بہت بڑی چیزیں, اس کو اویل کیوں نہیں کیا گیا اس ٹائم پر شیخ صاحب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ کوئی ڈیل نہیں تھی. یہ اس طرح تھا کہ اس وقت جو ملکی حالات تھے, جو موبلائزیشن پاکستان تحریک انصاف نے کی اور جتنی بڑی تعداد میں وہاں وہ پہنچ گئے, اس سے جو ممکنہ جو ہے اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے تھے, اس سے بچنے کے لیے جو ہے اس قسم کی گفتگو ہوئی تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو آپ اس کو کال آف کر دیں. اوبیسلی وہ ایسے موقع پہ بات ہوئی جب یہ لوگ وہاں 26 نمبر چنگی کے اوپر پہنچ چکے تھے, اور وہ چیزیں اس طرح کال آف نہیں ہو سکی. لوگ ڈی چوک پہ پہنچے اور وہ بات وہیں ختم ہو گئی. اللہ خیر صلی اللہ. سو کیا کوشش کی گئی تھی پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے کہ وہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو جائے, کال آف ہو سکے؟ دیکھیں وہ جن لوگوں کے تھرو اور جن لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی تھی وہ تو دیور آف دا ویو کہ بالکل ایسے کر لینا چاہیے, مگر انفارچونیٹلی اس وقت کلیکٹیولی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ نہ ہو سکی. اگر یہ اس وقت ایسا فیصلہ ہو گیا ہوتا تو یہ مناسب ہوتا. کلیکٹیولی کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی نہیں مانی تھی؟ بہت سارے لوگ ہیں جی, وائے نیم اینی بڑی, بہت سارے لوگ تھے. صرف بشرا بی بی تو کلیکٹیو میں نہیں آتی, سب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. بہنیں بھی انکلوڈڈ تھی اس میں شیخ صاحب؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. اوکے آلرائٹ. اچھا اب ذرا بات کرتے ہیں تھوڑا سا اب جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ نے کہا اس ٹائم پہ اتنی موومنٹ تھی, اتنا کچھ تھا کہ حکومت مجبور ہو گئی تھی اس طرح کی بات کرنے پہ, لیکن ابھی بھی تو 8 فروری کی کال دی گئی تھی, ابھی بھی تو اس سے پہلے بھی تو کتنی پہیا جام ہڑتال کی بات ہوئی, اس سے پہلے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی بات ہوئی, اس سے پہلے جو ہے وہ سڑکوں پر نکلنے کی بات ہوئی, اس سے پہلے ملک گیر موومنٹ کی بات ہوئی, اور اب بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک اسپیشل فورس بنا دی ہے سی ایم صاحب نے. اس کے بارے میں بعد میں بات کرتی ہوں, لیکن موومنٹ کی اور موبلٹی کی بات تو ابھی بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ موبلٹی بالکل رہ گئی ہے جو کہ اب حکومت پریشر میں نہیں آ رہی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, کوئی نہیں. حکومت پریشر میں نہ آ رہی ہوتی تو انہیں کوئی بندہ مدعی بنا کے پشاور ہائی کورٹ سے رستے نہ کھلانے پڑتے. پریشر میں نہ آتی تو انہیں ہمارے ایم این ایز این پی ایز پارلیمنٹ لاجز کے آگے سے نہ اٹھانے پڑتے. اگر پریشر نہ ہوتا تو پارلیمنٹ لاجز کے دروازے بند کیے, حکومتی ایم این اے بھی محصور ہو گئے, پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کھانا نہیں جانے دیا. اس کے بعد کے پی ہاؤس کے جو پکٹ تھی اس پکٹ کے آگے سے راستہ بند کیا. اور آپ کو پتہ ہے ابھی آج صبح ہی ہمارے ایم پی ایز پنجاب کے اور ایم این ایز جو ہیں ان کی ضمانت ہوئی ہے, شفقت اوان کو اٹھا کے لے گئے.
کہ آپ راشد لیکن شیخ صاحب اس کو ساری سچویشن کے بعد آپ نے اچیو کیا کیا؟ چلیے تب تو بول سکتے تھے نا کہ اس ٹائم پہ علی امین گنڈا صاحب سی ایم تھے، اس ٹائم پر یہ اچیو ہو گیا تھا کہ حکومت نے یہ آفر کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ان سارے معاملات کے اوپر بات ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب سیاست میں واپس آ سکتے ہیں، وہ آپ لوگوں کی طرف سے چیزیں کیٹر ٹو نہیں ہو سکیں. اور رانا صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بول رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے بھی جو ہے اس ٹائم پر حامی بھر دی تھی، اس کے بعد بہت ساری ٹائمز پر وہ مذاکرات کے لیے نہ بولتے رہے. لیکن اتنی بڑی اچیومنٹ اس ٹائم پر ہو گئی تھی، اب کیا آپ نے اچیو کیا؟ چاہے آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے یا پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھے ہوئے یا کے پی کے ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے یا آپ نے اپنا ہی صوبہ بند کر دیا، کیا فائدہ ہوا؟ احتجاج کا مطلب ہوتا ہے، احتجاج رجسٹر کرانا ہوتا ہے دنیا کی توجہ ایک ایشو کی طرف دلانے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ ایک اہم ایشو ہے اور اس کے اوپر آپ توجہ. احتجاج پرامن عینی احتجاج کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جا کے کوئی توڑ پھوڑ کر دیں یا اٹھا دیں. اس کا مین کرکس یہی ہوتا ہے آپ چھوٹی ایک بڑی ایکٹیویٹی کریں، آپ توجہ کا مرکز ہوں، دنیا دیکھے کہ اس معاملے کی کتنی اہمیت. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ لاجز تھے یا پارلیمنٹ تھی یا کے پی ہاؤس تھا یا روڈ بلاکس تھے، نیشنل اور انٹرنیشنل نے چینل پر کیا. ایک نیوز جو تھی وہ جنریٹ ہوئی، ہیوی نیوز جنریٹ ہوئی، توجہ کا مرکز بنی، ڈسکشن ہوئی، آپ کے ٹاک شوز کے اندر ٹاپک ڈسکس ہوتا رہا. شیخ صاحب لیکن ہمارے I'm sorry I'm کریں گے شارٹ، ہمارے شوز کے اندر تو ویسے ہی آپ لوگ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے اس پوری موومنٹ کی ضرورت تو نہیں تھی، ویسے ہی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کے بارے میں، لیکن آپ لوگوں نے صرف اپنا صوبہ بند کیا. جی You guys are just one element. میں نے آپ کو پورا ایک میڈیا کا وہ بتایا کہ وہ ایک وہ بنتا ہے، مومنٹم بنتا ہے، اور میرے خیال میں اس میں کامیاب رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. پوری انٹرنیشنل جتنی دیکھیں پچھلے 2 مہینے میں اس ریجن میں خبر انٹرنیشنل میڈیا میں کیا آ رہی، ایران تو کے حوالے سے آ رہی تھی، ایران اور یو ایس کے بارے میں آ رہی ہے. لیکن شیخ صاحب اب یہ بات ختم کریں. آپ پچھلے ہفتے کا انٹرنیشنل میڈیا اٹھائیں، چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہے، چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہے، چاہے وہ الجزیرہ ہے، چاہے وہ گلوبل ٹائمز ہے، نیم اٹ. عمران خان کی جو اوپر آرٹیکل سٹوریز ان کی صحت کے حوالے سے بھرا پڑا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. تو اگر کوئی اور پاکستان سے سٹوری پچھلے 1-2 مہینے میں انٹرنیشنل میڈیا پہ جنریٹ ہوئی ہے تو وہ صرف عمران خان کی آئی انڈرسٹینڈ شیخ صاحب کہ آپ کا شعبہ اطلاعات کا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اسٹریٹ پاور کا سبسٹیٹیوٹ اس طرح کی کوریج ہو سکتی ہے کنسیڈرنگ کہ یہ جریدے یا یہ اخبار یا یہ خبریں عمران خان صاحب کی رہائی کا مرکز تو نہیں بن سکتی؟ نہیں، یہ ہوتا ہے صرف توجہ مرکوز کرنے کے لیے. اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں اگر اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہوگی تو ہمارے پاس دکھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، بتانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. بٹ آبویسلی اگر بہت بڑی اسٹریٹ موومنٹ بھی ہو اور اس کی کوریج نہ ہو تو پھر وہ بھی نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیے یہ ساری چیز تو ہو گئی، اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہو پائی بقول جو ایکشن لیا سی ایم صاحب کے اس کے، کیونکہ انہوں نے ایک اور فورس بنا دی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اسپیشل ایک فورس ہے. اس سے پہلے ٹائیگر فورس تھی، اس کے علاوہ آئی ایس ایف آپ لوگوں کا اپنا تھا، پھر جماعت اپنی ہے. یہ سارے کیا فیل ہو گئے ہیں جو اس فورس کی ضرورت پڑی ہے؟ اور یہ فورس کیا ڈسکس ہوئی تھی پہلے پارٹی کے اندر کہ اب یہ فورس بنے گی اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے فوکسڈ فورس ہوگی، یا یہ ایسے سی ایم صاحب نے بول دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ آئی ایس ایف فیل ہوئی ہے نہ یوتھ فیل ہوئی ہے. جو ٹائیگر فورس تھی، ٹائیگر فورس جو بنائی گئی تھی وہ الیکشن کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں، نوجوان بچے جنہوں نے الیکشن والے دن پولنگ ایجنٹس کے اوپر جو ہے وہ یہ پرچیاں ووٹر موبلائزیشن اس حوالے سے تھی، تو وہ تبھی جا کے موبلائز ہوتی ہے، اور وہ ڈورمنٹ ہے بڑے عرصے سے 9 مئی کے بعد سے. نمبر 1. نمبر 2، ناکام نہ وہ ہوئے تھے، ناکام نہ یوتھ ہے اور نہ آئی ایس ایف ہے. چیف منسٹر صاحب خود اور پارلیمانی لیڈر جو اس وقت ہے کہ شاہد خٹک یہ آئی ایس ایف کے ابھی بنے ہیں، صدر بنے ہیں، اور مینا خان اور ہمارے بھائی سہیل صاحب یہ یوتھ اور آئی ایس ایف کو لیڈ کرتے رہے ہیں. تو یہ تو بڑے ہی وائبرنٹ قسم کے بندے ہیں. بلکہ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ پارٹی میں تو یہ ڈسکس نہیں ہوا ہے. پارٹی میں 2 فورمز ہیں جہاں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، ایک ہے کور کمیٹی، ہائیسٹ فورمز ہیں یہ، دوسرا ہے پولیٹیکل کمیٹی. دونوں فورمز پہ یہ چیز ہم سے ڈسکس نہیں ہوئی تھی. انفیکٹ ایز این انفارمیشن سیکرٹری مجھے بھی اس دن جب چیف منسٹر صاحب نے
सुप्रीम कोर्ट के सामने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, तो मुझे भी ये तब पता चला. उसके इंटरेस्टिंग. खदोखाल मुझे अभी तक नहीं पता. देन आई स्पोक टू द सेक्रेटरी जनरल बिकॉज ही वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम कि जी ये क्या है और इसमें ये कैसे होना है, इसके कोई खदोखाल कोई स्ट्रक्चर्स बताएं. तो उस पर उन्होंने आगे से ये कहा कि बिल्कुल ये चीज़ पॉलिटिकल कमेटी में लाई जाएगी और वहाँ ये डिस्कशन होगी. तब तक इट्स जस्ट अ प्रपोजल. और ऑब्वियसली चाहे कोई कितना ही शेख साहब, बड़ा I'm sorry, जिम्मेदार या छोटा I'm sorry, I'm जिम्मेदार, cutting you short. ये चीज अभी प्रपोजल है, ये अवाम में अनाउंस हो गई है और पॉलिटिकल कमेटी को नहीं पता चली. तो ये तो आप लोगों की अपने इंटरनल जो लैक ऑफ कोहेजन है उसकी तरफ इशारा कर रही है. दूसरा ये कि थोड़ी देर पहले शफी जान साहब ने एक और चैनल के ऊपर ये फरमाया कि शेख वकास अकरम साहब या सलमान अकरम राजा साहब या पॉलिटिकल कमेटी को इसको अप्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएम साहब ने जो अनाउंस कर दिया है वो अनाउंस कर दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो मूवमेंट की का हक दिया है वो सीएम साहब को दिया है, बाकियों को नहीं. ये बिल्कुल हकीकत है कि इमरान खान साहब ने जो जिम्मेदारी दी है, लफ्ज हक ठीक नहीं है, जो जिम्मेदारी दी है स्ट्रीट मूवमेंट की, इंचार्ज जो है वो बनाया बिल्कुल अफरीदी साहब को बनाया है. ऑब्वियसली इसीलिए वो पंजाब में गए तो लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, सिंध में गए तो वहाँ पे इस्तकबाल किया क्योंकि खान साहब ने उनको स्ट्रीट मूवमेंट का इंचार्ज बनाया. वरना सिंध वालों को क्या लगे केपी का चीफ मिनिस्टर आया, या पंजाब वालों को क्या लगे केपी का चीफ मिनिस्टर आया. सब ने उनको वेलकम इसीलिए किया था क्योंकि खान साहब ने उनको स्ट्रीट मूवमेंट का इंचार्ज बनाया. ये वो बिल्कुल ठीक है. बाकी क्योंकि उन्होंने जब इस रिहाई वाली जो फोर्स है जो प्रपोज की है, साथ उन्होंने जब ये बताया, जो मुझे ज्यादा याद पड़ता है कि इसमें आईएसएफ वाले भी होंगे, इसमें यूथ वाले भी होंगे, इसमें वो भी होंगे, तो ये सारे ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड विंग हैं जो वर्क करते हैं अंडर द जनरल सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफिस. नहीं, लेकिन शेख साहब वो कह रहे हैं कि आप लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं है उन्हें. वो नौजवान है, कई दफा शायद उनकी इस पे क्लैरिटी नहीं है. पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग कल कॉल हुई थी इसी हवाले से, मगर क्योंकि सीएम साहब खुद अवेलेबल नहीं थे तो उसको अब कल के ऊपर वो कर दिया गया है ताकि वो खुद आके पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी को इसके खदोखाल बता सके. तो कल क्या डिस्कशन है इस बारे में शेख साहब? चलिए सीएम साहब नहीं थे लेकिन आप लोगों ने आपस में लीडर्स ने तो डिस्कस किया होगा ना कि ये क्या फोर्स अनाउंस. नहीं, वो जब वो खुद ही नहीं थे तो क्या डिस्कशन. उस पर खान साहब की सेहत के हवाले से चीजें डिस्कस हुई और उसमें ये बोर्ड ऑफ जो पीस का वो जो है उसमें हुकूमत का जो मामला है वो डिस्कस हुआ. उसके अलावा कोई चीज डिस्कस नहीं. ठीक हो गया. शेख साहब जाते जाते अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कमेंट देना है तो वो दे दीजिएगा, मैं फिर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ूं. देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लोग अपने आप को ये जाहिर कर रहे हैं कि जैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा है और नुमाइंदे की सूरत में शायद वो इमरान खान साहब को कुछ चीज़ों पे राजी करेंगे, तो मैं बड़ा वाज़ेह कह देता हूँ क्योंकि ये पहले भी कहा जा चुका है और इमरान खान साहब के हुक्म पे एक चेयरमैन गौहर ने एक प्रेस रिलीज खान साहब के हुक्म पे, खान साहब के रेफरेंस से इशू की थी. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिहाफ पे इसी को भी इजाजत कोई स्टेटमेंट दे सके. नहीं, लेकिन अगर फवाद चौधरी साहब या इमरान हुसैन साहब या महमूद मौलवी साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो उनको वो भी नहीं करना चाहिए? अगर कुछ हो सकता है तो व्हाई नॉट? नहीं, जो लोग पूरा साल खान की अंदर अदालत में जाके बनते करते रहे और अपनी वापसी इंश्योर नहीं कर सके, वो क्या इंश्योर कर सकते हैं? छोड़े. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग.